گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے سے سبزی کی شاپر ٹیبل پر پٹکے اور چادر اتار کر اپنی پھولتی سانسوں میں بڑبڑائی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو یہ بے غیرت جہاں بھر کے منہ اٹھائے بازاروں میں دندناتے پھرتے ہیں اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اپنی جاگیر سمجھ لیتے ہیں۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ابھی وہ پھولتی سانس سنبھال ہی نہیں پائی تھی کہ پیچھے سے اس کے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھے تو وہ ایک دم چونک کے پلٹی۔ تم اندر کیسے آئی؟ نمل کے غزیرے لہجے اور بلند آواز سے بختی سہم گئی۔ وہ سہمی ہوئے بولی، دروازہ کھلا تھا، میں اس لیے اندر آ گئی، لیکن تجھے کیا ہوا؟ نمل سر چٹک کر بولی، کچھ نہیں۔ بختی اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ضرور ہے، تبھی جھٹ سے ٹھنڈا پانی لا کر اس کے سامنے رکھا اور خود خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نمل ایک دم اٹھی اور رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ بختی سمجھ گئی کہ آج پھر کسی کی شامت آئی ہے۔ ہاتھ دھو کر گھٹاگھٹ اس نے 2 گلاس پانی کے پیے۔ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ بختی نے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، وہی ہوا جو میرے باہر نکلنے اور کسی کے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ بختی مسکرائی۔ آج کس بیچارے کی شامت آ گئی تھی؟ کیا کہا تم نے؟ بیچارہ؟ تمہارے لیے سب بیچارے ہیں نا، اور بدماش صرف میں۔ بختی نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو پاس پڑے آلو اسے سر پہ کھانے پڑ گئے۔ وہ بھاگی اندر کی طرف تو نمل بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ بیچارہ تو بچ گیا، لیکن تو نہیں بچے گی آج میرے ہاتھوں۔ یار، میرے پوچھنے پر تم نے آلوؤں کی برسات کر دی مجھ پر۔ اس بیچارے کے چھونے پر کیا کیا ہوگا؟ اس پر کون سی بارش ہوئی، ٹماٹوں کی یا؟ نمل بھی ہنس پڑی۔ اس کے ساتھ دونوں بیڈ پر لیٹ گئی۔ نمل، اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو؟ تجھے ڈر نہیں لگتا ذرا سا بھی؟ کسی نے تجھے پہچان کر بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مت کیا کر اس طرح۔ کسی دن کچھ بڑا تیرے ساتھ ہو گیا تو؟ کیا تو؟ نمل نے گور کر پوچھا۔ بختی کسی پرانے زمانے کی فکر مند ہوتی دادی اماں والے سٹائل میں بولی، دیکھو نمل، مرد پر ہاتھ اٹھانا، وہ بھی سرے بازار، اچھا نہیں۔ کوئی اس ذلت کا بدلہ تم سے بہت برے طریقے سے بھی لے سکتا ہے۔ نمل اس کے انداز پر ہنسی، پھر بولی، میں تیری طرح کمزور یا ڈرپوک نہیں کہ کسی کی زیادتی پر اسے منہ توڑ جواب نہ دوں۔ اور ایک بات بتا، اگر تجھے کوئی غیر مرد چھوئے تو کیا کرو گی؟ چھونے دو گی اس کو؟ کچھ نہیں کہو گی؟ اس کے سوال پر بختی ڈر کر بولی، نہیں، بس اپنی جگہ تبدیل کر لوں گی۔ نمل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں اتنی بزدل ہے تو بختی؟ ایسا کرے گی؟ تجھے تو اس شخص کا منہ توڑ دینا چاہیے۔ تیرے جیسی ڈرپوک لڑکیاں ہی ایسے بے شرم مردوں کو شے دیتی ہیں۔ ایسے مردوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو ڈرانا چاہیے، جو بازاروں میں اپنی گندگی حوض کا نشانہ بناتے ہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو۔ آج جو ہاتھ تمہیں چھونے کے لیے بڑھے، اسے کاٹ پھینکو تاکہ کل کو وہ کسی اور کی عزت کو رونے کے لیے نہ بڑھ سکیں۔ بختی اس کی طرف دیکھ کر بے بسی سے بولی، تو یہ سب کر سکتی ہے؟ نمل غصے سے بولی، تو کیوں نہیں کر سکتی؟ تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اور سر جھکا کر بولی، نہیں، میں نہیں کر سکتی نمل۔ تیرے پیچھے ایک مضبوط سائبان ہے جو ہر جگہ تیرے ساتھ سائے کی طرح تیرے ساتھ رہتا ہے، تیری حفاظت کرتا ہے، جس کا دست شفقت تیری ہمت بڑھاتا ہے، جبکہ میں، یا بختی کے الفاظ اس کے لہجے کی طرح ٹوٹنے لگے، میں بے سائبان ہوں۔ میری حفاظت کو نہ کوئی آگے ہے اور نہ میرے پیچھے، جس کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ روکے نہیں جا سکتے، البتہ میرے ساتھ ٹوٹے جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں تکنے لگی اور ٹپ ٹپ اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر ایسے گرنے لگے جیسے قیمتی موتی بے مول ہو کر گر رہے ہوں۔ نمل سے اس کا درد برداشت نہ ہوا اور اس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ نہ کیا کر ایسی باتیں، کیا میں تیری کچھ نہیں لگتی؟ بختی بے یقینی سے ہو کر پورے یقین سے بولی، تجھے ہی پا کر تو جینے لگی ہوں، ورنہ اس ادننگے وجود کی بھوک پیاس مجھے میرے ہی ہاتھوں کب سے مار چکی ہوتی۔ نمل نے اس کے آنسو صاف کیے، اور مایوسی کی باتیں نہ کیا کر، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے نا، تیری زندگی کا مالک بھی وہی ہے، تیرا محافظ بھی وہ، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا۔ یہ تو ہم ہیں مایوس سے کمزور ایمان والے، جو اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور اسے بھول کر خود کو زمانے کی زد میں چھوڑ دیتے ہیں۔
پگلی وہ تو بہت پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ بختی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کتنا پیار کرتا ہے وہ؟ نمل اس کی آنکھوں سے جھلکتی مایوسی باپ کر نہایت پیار سے بولی، میری جان، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ بختی نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، میں نے تو ایک ماں بھی نہیں دیکھی۔ ماں کیسی ہوتی ہے؟ بالکل تیرے رب جیسی، جسے میں نے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی۔ بختی کے اس سوال پر اس قدر اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ ماں اس نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ بختی بچوں کی طرح اس کی طرف دیکھ کر بکھرے ہوئے لہجے میں بولی، نمل اپنے رب سے بول، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے نا اپنے بندوں کو، تو کیا میں اتنی بری ہوں کہ اس نے مجھے ایک ماں کے پیار کے قابل بھی نہیں سمجھا اور اسے بھی اتنے دور اپنے پاس بلا لیا؟ نمل کے پاس اس سے تسلی دینے کے لیے اور الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ابھی کچھ دیر پہلے تو نے کہا کہ اللہ بہت رحیم ہے، مطلب رحم کرنے والا ہے اور کبھی اپنے بندوں کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ نمل نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بالکل ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے پاگل ہوتے ہیں۔ اگر وہ رحیم ہے تو مجھے بے رحم ہاتھوں میں کیوں سونپا؟ اگر وہ سچ میں اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا تو مجھے اتنے برے حال میں کیوں رکھا ہوا اس نے؟ بختی کی بے بسی کے بوجھ تلے دبی چیخیں نمل کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی جو آس پاس کے سارے ماحول کو کچھ لمحہ بہرا اور اندھا کر دیتی۔ بختی نے نمل کو جھنجھوڑا، پوچھنا اپنے رب سے، پوچھنا۔ نمل بمشکل خود کو سنبھال کر بولی، بختی ایسا نہیں کہتے میری جان، تو میرے رب کی ہو کر تو دیکھ، وہ سب کچھ تیرا کر دے گا۔ یہ جہاں کیا دونوں جہاں تیرے ہوں گے، تو خود سوال کر اس سے، وہ جواب دے گا تجھے۔ وہی تو ہے جو انسان کو درد و غم کے اندھیرے سے راحت کے اجالے میں لاتا ہے، بالکل اس طرح جیسے رات کے اندھیرے کو ابھرتے سورج کی روشنی نگل لیتی ہے۔ لیکن پتہ ہے بختی، رات جتنی بھی سیاہ کیوں نہ ہو، لیکن سورج اس سیاہ سنسان رات کو اپنی آب و تاب سے روشن کرتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح مایوسی کا لباس اوڑھے نہیں نکلتا، اور یہ عمل روزانہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج رات سے تھک گیا ہو یا رات سورج سے شکوہ کرنا ہو۔ بختی خاموشی سے خشک ہوتے آنسوؤں سے اسے تکنے لگی جو اپنے رب کے نظام کو بڑی خوبصورتی اور اعتماد کے ساتھ بیان کر رہی تھی۔ دیکھ بختی، میری باتیں اتنی جلدی نہیں آنے والی تیری سمجھ میں، کیونکہ تو جن کے زیر سایہ ہے وہ مسلمان نہیں، لیکن تجھے بھی نہیں معلوم کہ تو کس دین پر ہے۔ تیرا دل ان کے پتھر کے خداؤں کو نہیں مانتا نا، لیکن میں تجھے اپنے دین پر بھی زبردستی نہیں لا سکتی۔ ہمارے مذہب میں جبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے تجھے عقل دی ہے نا، تو سمجھ اپنے دل کی طرف دیکھ، وہ کیا چاہتا ہے، کیا قبول کرتا ہے۔ ان بتوں کو جو بنانے والوں کے محتاج ہیں، جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں اور کس مقام پر رکھے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر پڑی دھول بھی صاف نہیں کر سکتے۔ نمل کی باتیں سن کر وہ اپنی درد کی کیفیت سے نکل کر گہری سوچ میں پڑ گئی۔ تو مجھ سے نہ کہہ کہ میں اپنے رب سے پوچھوں، وہ تو سب کا رب ہے، مسلمانوں کا بھی، ہندو، عیسائی، یہودی، ہزاروں مذاہب ہیں، ان سب کا بھی وہی رب ہے جو میرا ہے۔ تیرا دل جس کو قبول کرے اس پر چل، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے میرا ڈر نہ رکھ۔ میں تیرے راستے کی رکاوٹ کبھی نہیں بنوں گی، نہ تجھے چھوڑوں گی۔ بختی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو ستاروں کی طرح چمکنے لگے، لیکن ان کے ساتھ روح میں اتر جانے والی مسکراہٹ بھی اس کے لبوں پر پھیلی۔ نمل قدرت کی اس حسین امتزاج کو تکتی رہ گئی جو بیک وقت اس نے بختی کے چہرے پر دیکھے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھی۔ میں چلتی ہوں اب آنٹی، آگے تو میری خیر نہیں۔ نمل نے اسے زور سے جپھی ڈالی، اور آئندہ میرے سامنے مت رونا۔ اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی۔ اگر آپ کو اس ناول پسند آیا تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ کہہ کے مجھے آنسر ضرور دیجیے گا۔